السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ راولپنڈی سے جی ٹی روڈ کے ذریعے لاہور روانہ ہوں تو 20 کلومیٹر کے فاصلے پر روات کا قصبہ ہے، جسے راولپنڈی اسلام آباد کا دروازہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہیں ٹی چوک سے اسلام آباد کو جی ٹی روڈ سے ملانے والی اسلام آباد ایکسپریس وے کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں یہاں کچھ نہیں تھا، لیکن اب ٹی چوک راولپنڈی کی بڑھتی آبادی کی زد میں ہے، اس لیے وہ دن دور نہیں جب راولپنڈی اسلام آباد کا دروازہ روات سے کہیں آگے نصب کرنا پڑے گا۔ روات کا لفظ عربی زبان کے لفظ ربات کی بگڑی شکل ہے، جس کے معنی کاروان سرائے کے ہیں، یعنی کل کی یہی کاروان سرائے آج کا قلعہ روات ہے، جو وقت کی دھول تلے دب جانے کے بعد بھی نہ صرف سینہ تانے کھڑا ہے بلکہ زبوں حالی کے باوجود اپنے تابناک ماضی کی خاموش داستان بھی سنا رہا ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ قلعہ در حقیقت قدیم کاروان سرائے تھا، جو جرنیلی سڑک کے ساتھ مسافروں کی سہولت یا سرکاری اہلکاروں کے ٹھہرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ آج یہاں مسافر ٹھہرتے ہیں نہ قافلے رکتے ہیں، لیکن روات فورٹ، روات قلعہ اور روات شاہی قلعہ کے نام سے اپنی پہچان رکھنے والی اس کاروان سرائے میں چند لمحوں کے لیے ہی صحیح یہ احساس ضرور ہوتا ہے جیسے انسان تاریخ کے کسی ایسے باب میں داخل ہو گیا ہو جسے کھولنے یا جاننے کی جانب کبھی توجہ ہی نہیں دی گئی۔ احاطے سے جڑے کمرے چاہے اندھیرے ہوں، مگر ان میں آج بھی گزرے کل کی روشنی موجود ہے۔ جنگ، قتل اور تشدد کی داستان سے جڑے ہونے کے باوجود اس جگہ سے ڈر یا خوف کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ اب بس باقی بچا ہے تو سارنگ خان اور ان کے بیٹوں کی بہادری کی کہانی اور شیر شاہ سوری کی فتوحات کی نشانیاں۔ موجودہ قلعہ فصیل اور 2 دروازوں پر مشتمل ہے۔ صدر دروازے کا رخ مشرق کی جانب ہے، جبکہ عقبی دروازہ شمال کی جانب کھلتا ہے۔ تقریباً مربع شکل کے اس قلعے کا رقبہ 24 کنال 11 مرلے ہے۔ اس کا فن تعمیر اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ قلعہ نما سرائے 15ویں صدی کے اوائل میں سلاطین دہلی کے زمانے میں تعمیر ہوئی، لیکن اسے سلطان محمود غزنوی اور اس کے بیٹے مسعود کے ساتھ بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ تاریخ فرشتہ کا مورخ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ 1021 میں آدم گکھڑ نے پشاور کے مقام پر محمود غزنوی کو سخت مقابلے کے بعد پسپا کیا۔ محمود غزنوی کے بعد اس کا بیٹا مسعود برسر اقتدار آیا، جس کا زمانہ 1036 عیسوی کا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے لشکر کے باغی سپاہیوں نے اسے اس قلعے میں گرفتار کیا اور بعد میں ٹیکسلا کے نزدیک گڑی کے قلعے میں لے جا کر قتل کر دیا۔ پہلے مغل شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر کی خود نوشت تذکرہ بابری میں اس قلعے کا کوئی واضح ذکر نہیں ملتا، لیکن پوٹھوہار کے گکھڑ قبائل نے دور جلاوطنی میں دوسرے مغل بادشاہ نصیر الدین ہمایوں کی بے پناہ عسکری مدد کی۔ پختون سردار فریز خان عرف شیر شاہ سوری نے پہلے 1539 اور پھر 1540 میں دوسرے مغل بادشاہ نصیر الدین ہمایوں کو نہ صرف شکست دی بلکہ اسے ہندوستان چھوڑنے پر بھی مجبور کر دیا۔ اس زمانے میں سردار سارنگ خان گکھڑ قبائل کے چیف اور پوٹھوہار کے طاقتور حکمران تھے۔ ہمایوں کے حمایتی ہونے کی وجہ سے سردار سارنگ نے شیر شاہ سوری کا اقتدار تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ شیر شاہ سوری نے گکھڑوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ جہلم کے نزدیک واقع قلعہ روہتاس اسی مہم کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ سلطان سارنگ خان نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے مشورہ کیا تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہم مغلوں کے ساتھ تھے اور مغلوں کے ساتھ ہی رہیں گے۔ شیر شاہ سوری مغلوں کے بھاری بھرکم لشکروں کو شکست دے چکا تھا اور گکھڑ فوج شیر شاہ کی سپاہ کے مقابلے میں بہت کم تھی، لیکن سلطان سارنگ خان نے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 1546 میں روات کے اسی قلعے میں سلطان سارنگ کے جانباز سپاہیوں نے بے جگری سے شیر شاہ سوری کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ سلطان سارنگ کے 16 بیٹے ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی مٹی پر قربان ہوتے گئے۔ بالآخر سلطان سارنگ کو شیر شاہ کے لشکر نے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ اس پر بے تحاشا تشدد کیا گیا اور زندہ حالت میں اس کی کھال کھینچ کر جسم سے علیحدہ کر دی گئی۔
قلعے کے وسط میں جا بجا پھیلی قبروں کے درمیان سب سے اونچی قبر اسی سلطان سارنگ کی ہے۔ قلعے کے ارد گرد مضبوط فصیل کبھی اسے بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ تھی، مگر اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ فصیل کے اندر چاروں اطراف حجرے بنے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان میں کاروان سرائے میں آنے والے مہمان ٹھہرتے تھے، جبکہ کچھ انہیں سپاہیوں کی رہائش گاہیں اور دفاعی لحاظ سے اہمیت کا حامل قرار دیتے ہیں۔ یہ 8 پہلو ڈھانچہ مقبرہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی قبر نہیں۔ کاروان سرائے میں نمازیوں کے لیے ایک مسجد بھی بنائی گئی تھی، جس کے 3 بڑے کمرے گنبد کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور یہ تقریباً بہتر حالت میں ہے۔ یہاں 5 وقت اذان کی آواز گونجتی ہے اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نماز کی ادائیگی کے لیے آتی ہے۔ یوں یہ سرائے صبح سے شام تک بارونق رہتی ہے۔ قلعے کے علاوہ روات ایک اور حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ ریڈیو پاکستان تو بہت لوگ سنتے ہوں گے، لیکن شاید ہی کوئی جانتا ہو کہ یہ نشریات روات کے راستے ہی ان تک پہنچتی ہیں۔ بلند و بالا ٹاورز اور ان سے جھولتے تاروں کے یہ جال جی ٹی روڈ کے ساتھ میلوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے ہائی پاور، میڈیم ویو اور شارٹ ویو ٹرانسمیٹرز ہیں، جو ریڈیو کی نشریات پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں سامعین تک پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ کا کبھی روات سے گزر ہو تو یہ ٹرانسمیٹرز دیکھنے کے علاوہ قلعہ روات بھی جائیے گا۔ جب آپ خستہ دیواروں اور گھاس سے بری طرح اٹے صحن کے بیچوں بیچ موجود قبروں کے سرحانے کھڑے ہوں گے تو یقیناً امیر مینائی کے یہ اشعار آپ کو ضرور یاد آئیں گے۔ خزاں لوٹ ہی لے گئی باغ سارا، تڑپتے رہے باغباں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اب اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔